لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر راجیش پلوار وہ باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم اس وقت وہاں پر پاکستان کے خلاف دہشت گرد گروہوں کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، اور اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ افغان رجیم جو ہے وہ انہیں پناہ دے رہی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس معلومات اور انہیں تربیت فراہم کر رہی ہے، اور ہم انہیں پیسہ فراہم کر رہے ہیں۔ انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ افغان جو گروہ ہیں، یہ دہشت گرد جو ہیں، یہ خواتین کی جسم فروشی اور ان کی خرید و فروخت میں بھی ملوث ہیں، اور افغان رجیم جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ ان کی معاونت کر رہی ہے۔ افغانستان اس وقت دہشت گردوں کی دنیا جہان کے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں اور جو دہشت گرد ہیں یا جو پیسے لے کر انسانوں کی قتل و غارت گری کرتے ہیں، ان کے لیے وہ جنت بنا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گیل، ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہر لمحہ عالمی کشیدگی کی بڑھتی ہوئی صورتحال، جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اس کو لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوئے ہیں، اور جو تمام ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کی اپڈیٹس پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جس طرح افغان اور پاکستان کشیدگی کہ پاکستان نے اب سٹیک لے لیا ہے کہ جی اب زیرو ٹالرنس ہے، تمام تربیتی، تمام دہشت گردی کے اڈے، فتنہ خوارج کو قلعہ کما کیا جائے گا، اور اس پر یہ جو طالبان رجیم کی جانب سے دعویٰ کیا جانا کہ افغانستان کے اندر استحکام ابھی بھی موجود ہے۔ افغانستان اس وقت دہشت گردوں کی دنیا جہان کے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں اور جو دہشت گرد ہیں یا جو پیسے لے کر انسانوں کی قتل و غارت گری کرتے ہیں، ان کے لیے وہ جنت بنا ہوا ہے، اور یہی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت وہاں پر کنٹرول ٹوٹل جو ہے وہ اس افغان رجیم جو اس وقت برس اقتدار ہے ان کا نہیں ہے۔ ان کے درپردہ، ان کی حمایت سے وہاں پر جرائم پیشہ دہشت گرد گروہ جو ہیں وہ نظام چلا رہے ہیں، اور اس میں بہت ہی خوفناک چیزیں انہوں نے انکشاف کی ہے، جس میں سب سے اہم جو ہے وہ منشیات کا کاروبار ہے، ناجائز اسلحہ کی خرید و فروخت کا کاروبار ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں باقاعدہ جو ہے انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ افغان جو گروہ ہیں، یہ دہشت گرد جو ہیں، یہ خواتین کی جسم فروشی اور ان کی خرید و فروخت میں بھی ملوث ہیں، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والا طبقہ ہے وہ وہاں کی خواتین ہیں اور بچے ہیں۔ خواتین اس وقت وہاں یقینی طور پر انتہائی مشکل سے دوچار ہیں، ان کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانا ممنوع ہے، کیونکہ وہاں پر خواتین لیڈیز ڈاکٹر ہیں نہیں، اور وہ پابندی لگا چکی ہے افغان رجیم کے وہ مردوں کو نہیں دکھائیں گی۔ اسی طریقے سے پھر ان کے اوپر تعلیم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، وہ ان کا باہر نکلنا محال کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے یقین کریں کہ عالمی سطح پر جو انسانی حقوق کی یا خاص طور پر خواتین کے حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، ان کا جو کردار ہے اس پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھاتے اور عالمی رائے عامہ کو بتاتے کہ افغانستان کے اندر جو ہے خواتین ہیں ان کے اوپر کس طرح کے مظالم توڑے جا رہے ہیں۔ سر کیا عالمی برادری یہ طالبان کی اس سارے منظرنامے کو نظر انداز کر کے خطے کے اندر سنگین نوعیت کی ایک اور وارداتوں کو پنپانے کی کوشش تو نہیں کر رہی؟ امریکی جو ہے وہ اپنا اسلحہ اور تقریباً 8 ارب ڈالر کا اسلحہ، جدید اسلحہ جو ہے ہلکے ہتھیاروں پر مشتمل جو ہے، جس وقت وہ چھوڑ کر گئے تھے، تو اس کے بعد جو سے وہ سارا اسلحہ اس وقت جو ہے وہ جرائم پیشہ عناصر کے کنٹرول میں ہے، اور افغان رجیم جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ ان کی معاونت کر رہی ہے۔ اور اس میں سب سے اہم جو ہے وہ ابھی ایک آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک ویڈیو بھی باقاعدہ جو ہے وہ چل رہی ہے، پوڈ کاسٹ ہے، جس میں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر راجیش پلوار وہ باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم اس وقت وہاں پر پاکستان کے خلاف دہشت گرد گروہوں کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، اور اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ افغان رجیم جو ہے وہ انہیں پناہ دے رہی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس معلومات اور انہیں تربیت فراہم کر رہی ہے، اور ہم انہیں پیسہ فراہم کر رہے ہیں، اسلحہ ان کے پاس آلریڈی پہلے سے وہاں موجود ہے۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کھل کر پاکستان کے خلاف ان دہشت گردوں کو بطور اپنی پراکسی استعمال کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اب اسرائیل بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، اور اس میں افغان رجیم جو ہے وہ آلریڈی پیسے لے کر اپنا یہ کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، اور اس میں بہرحال فی الحال تو پاکستان جو ہے اس نے بڑا ایک مؤثر جواب دیا ہے۔ ان کی بہت ساری پوسٹیں تباہ کی جا چکی ہیں، ان کے بہت سارے جو مراکز تھے وہ تباہ کیے جا چکے ہیں، ان کے اسلحہ کے ڈیپو جو ہے افغانستان کے اندر
وہ تباہ کیے جا چکے ہیں. ان کے باقاعدہ ان کے جو اسلحے کے گوداموں کے علاوہ وہ مراکز جہاں پر وہ دہشت گردوں کو جو ہے باقاعدہ نشے کی وہ اپنا دے کے مقدار دے کے انہیں دہشت گردی کے لیے تیار کرتے تھے، ان مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے باوجود بھی بہرحال وہاں پر دہشت گرد جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں ہے، ان کا اتنی جلدی کلا کامہ جو ہے اکیلا پاکستان اس طریقے سے نہیں کر سکتا. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے پاکستان نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی ہے اس کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بڑی حد تک کمی ضرور آئی. سر یہ سارے منظرنامے، ایک طرف منشیات کی خرید و فروخت اور عالمی منڈی بن جانا طالبان رجیم کا، دوسری طرف عصمت فروشی کا ایک بڑا دھندا، ایک بڑا نیٹ ورک یہاں پر چل رہا ہے. اس سارے منظرنامے کو، اس سارے خطے میں آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو یہ کس طرف، کس نہج پر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ میں نے گزارش کی نا کہ پہلے یہ بیسیکلی اس وقت یہ جو خطہ ہے افغانستان کا، وہاں قابض افغان رجیم جو ہے جو اس وقت وہاں پر اپنا کنٹرول اس طریقے سے ان کا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے انتظامی طور پر. یہ اپنا سارا دار و مدار انہوں نے چھوڑا ہوا ہے ان جرائم پیشہ دہشت گرد گروہوں پر جو ان کے مختلف صوبوں میں جو ہے وہ پولیسنگ بھی کر رہے ہیں اور کنٹرول بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پر بھی جس وقت افغان رجیم نے اس کے کچھ لوگوں نے 52 کے قریب پوسٹوں سرحد کے اوپر سے پاکستان پر حملہ آور ہوئے، ان میں ایک بھی باوردی فوجی نہیں تھا. وہ سارے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے لباس اور حلیے میں جو ہے وہ پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے، اور پاکستان نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سارا کچھ ہے پاکستان کے دفاع کے لیے. انہوں نے ان کے بہت سارے علاقہ جو ہے اس وقت وہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے. پاکستان قبضہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن بہرحال پاکستان جو ہے وہ اپنی عوام اور اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں وہ پوری دنیا سے واقف ہے. اور باقاعدہ پاکستان اس سے قبل کئی سالوں تک افغان رجیم سے مطالبہ کرتا رہا کہ وہ ان دہشت گردوں کو کنٹرول کرے، دہشت گردوں کو کنٹرول کرے. لیکن اب جس وقت یہ اس کا انٹرویو کرنل راجیش پروار کا سامنے آیا ہے تو یہ ثبوت ہے کہ بھارت جو ہے اب وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ اپنے ان پروکسیز کو پاکستان کی سلامتی کے خلاف استعمال کر رہا ہے. تو یہ بھی دنیا کو دیکھنا چاہیے. اور پھر وہاں پر جو دہشت گرد گروہ ہیں چونکہ ان کا کام ہی صرف دہشت گردی ہے اور جرائم پیشہ عناصر ہیں وہ سارے، تو صاف ظاہر ہے ان سے کسی خیر کی توقع تو باقی دنیا کو بھی نہیں کرنی چاہیے. تاجکستان جو ہے وہ بہت ساری اپنی وہ وہاں پر جو ہے سرحد ہیں وہ آمد و رفت جو ہے وہ محدود کر چکا ہے. اسی طریقے سے ازبکستان ہے یا باقی ترکمانستان ہے وہ بھی بھارت کے ہی انہی عناصر کی وجہ سے سرحد جو ہے اپنی انہوں نے بندیں کی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں افغان آمد و رفت کے سلسلے میں. تو یہ صاف ظاہر ہے اس کا نقصان تو وہاں کی عوام اٹھا رہی ہے. دوسری طرف ایک اور عالمی منظرنامے کو اگر ہم دیکھیں، ایران اور امریکہ کی فیصلہ کن جنگ، اس میں پاکستان کا جو اب کردار آ رہا ہے کیا وہ واقعی کوئی فیصلہ کن تھا؟ یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ کو روکا گیا ہے، ورنہ جس طرح سے امریکہ نے الٹیمیٹمز دیے تھے کہ جی میں آپ کے پاور پلانٹس کو اب نشانہ بناؤں گا، آپ بخوبی اس سے واقف ہیں. تو پاکستان کا جو دعویٰ ہے کیا صرف سفارتی حد تک ہے یا واقعی کوئی فیصلہ کن بھی ثابت ہوا ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ایرانی قوم اور وہاں کی جو حکومت ہے ان کا بلند حوصلہ اور اپنی سلامتی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ ٹکرا جانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن پاکستان جو ہے، مجھے یاد پڑتا ہے ایک بزرگ تھے جنہوں نے پیشگوئی کوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان میں ہوا کریں گے. اور ابھی جو صورتحال سامنے آئی ہے جو کہ باقاعدہ جو ہے امریکی میڈیا بھی بتا رہا ہے، برطانوی میڈیا بھی بتا رہا ہے، اسرائیلی میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں سید عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے دن رات ایک کر کے اپنی جو پیش رفت ہے مذاکرات کے لیے امریکہ کو اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ پوری دنیا اس کو دیکھ بھی رہی ہے، سراہ بھی رہی ہے اور تسلیم بھی کر رہی ہے. تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ایک بزرگ کی پیشین گوئی تھی وہ اب سامنے آ رہی ہے. ورنہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ امریکہ جیسے ملک اور اس کے ساتھ ایران کے جو مذاکرات ہیں عین جنگ کے دوران جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان جو ہے اس قابل ہو گیا ہے کہ جنگ جو ہے اس کی جنگ بندی کرائی گئی ہے، اور ساتھ ہی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان ہی ان کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کے لیے ایک میزبان کا کردار ادا کرے اور یہ اسلام آباد میں اس طرح کے جو مذاکرات ہیں وہ قابل عمل بنائے جائیں. اور یہ بھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ 2-4 دنوں میں یہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا. لیکن اس میں بہرحال
ہمارے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہیں، ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی حکومت پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس میں پوری پاکستانی قوم جو ہے اس کے لیے یہ بات قابل قدر اور قابل فخر ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت عالمی سطح پر اس پوزیشن پر آ چکا ہے، جس میں انڈیا کا کوئی نام نہیں، اس میں جو بڑے بڑے باقی دنیا کی عالمی قوتیں اور طاقتیں ہیں اور بڑے ممالک ہیں ان کا کوئی نام نہیں، ان کا کوئی کردار نہیں۔ ہاں، پاکستان کی معاونت جو ہے مصر نے، ترکیہ نے، انہوں نے ضرور کی ہے، اس میں قطر بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ خلیج کے جو ریاستیں ہیں وہ بہرحال چونکہ خود بھی وہ جنگ میں فریق بنی ہوئی ہیں جیسا بھی ہے، لیکن بنیادی کردار جو ہے وہ پاکستان کا ہے، اور صرف پاکستان کی جو قیادت ہے، فوج کی قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، خاص طور پر ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کا جو ہے یہ کردار جو ہے یہ تاریخ میں رقم ہو چکا ہے۔ اور سر جس طرح سے پاکستان نے اپنا یہ بیانیہ اب عالمی دنیا کو بھی باور کرا دیا ہے کہ ایران تنہا نہیں ہے، پاکستان ایران کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیں اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ چونکہ ایران کے ساتھ جو ہے ہمارے ہزاروں سالوں سے یہاں کے کلچرل روابط بھی ہیں، اور خاص طور پر وہ ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہے، اور ہمارے ساتھ اس کے گہرے روابط بھی ہیں۔ ان حالات میں پاکستان جو ہے اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے ہمسائے ملک کا بھی خیال کرے اور کوشش کرے کہ یہ جنگ مزید پھیلنے نہ پائے، اور پاکستان اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوا ہے۔ ہاں، یہاں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو پہلے دن سے، روز اول سے ہی، پاکستان کے قیام کے بعد سے ہی پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو خود کو پہلے ترقی پسند کہتے تھے، پہلے وہ یہاں کمیونسٹ نظام کے لیے کوششیں کرتے رہے، اس میں ناکامی ہوئی تو اس کے بعد وہ لبرلزم کی طرف آ گئے۔ تو یہ ان عناصر کا کوئی جو ہے نا علاج نہیں کیا جا سکتا، ان کی تعداد تقسیم ڈالنے والے دھڑے ہیں، ہاں لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قافلے جو ہیں وہ راہ میں آنے والی جھاڑیوں اور راہ میں آنے والی رکاوٹوں یا پتھروں سے نہیں رکا کرتے، ان کا سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور پاکستان نے اپنا ترقی کا اور دنیا میں اپنے آپ کو منوانے کا یہ جو عمل ہے وہ بتدریج اس انداز سے جاری رکھا ہوا ہے کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، اور ایران امریکہ کے جو مذاکرات ہیں اس میں پاکستان کے کردار کو جو ہے سراہا جا رہا ہے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کو اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے خالد بیگ صاحب کے اپڈیٹ سنی، جو اہم ڈیولپمنٹس تھی ان کے حوالے سے انہوں نے آپ کو تمام اپڈیٹ سے آگاہ کیا کہ کیا منظرنامہ اس وقت عالمی دنیا میں اور پاکستان کا کردار کیا ہے ایران اور امریکہ جنگ کے اندر، بخوبی انہوں نے آپ کو اس سے آگاہ کیا۔ اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گل کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔